السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیر بلدی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کے زبان پر۔ اس کا عنوان ہے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ ہمارے پیدائش سے کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، جب مدرسے کو اسکول بنا دیا گیا تھا، لیکن اس وقت تک انگریزی زبان کے اصطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی۔ صرف انگریزی کے چند الفاظ ہی مستعمل تھے، مثلا ہیڈ ماسٹر، پاس، فیل وغیرہ وغیرہ۔ گنتی ابھی کاؤنٹنگ میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور پہاڑے ابھی ٹیبل نہیں کہلائے تھے۔ 70-80 کے دہائی میں چھوٹے بچوں کو نام نہاد پڑھے لکھے گھروں میں خدا حافظ کی جگہ ٹاٹا سکھایا جاتا، اور مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے معصوم بچوں سے ٹاٹا کہلوایا جاتا۔ زمانہ آگے بڑھا، مزاج تبدیل ہونے لگے۔ عیسائی مشینری اسکولوں کے دیکھا دیکھی کچھ نجی پرائیویٹ اسکولوں نے انگلش میڈیم کی پیوند کاری شروع کیا۔ سالانہ امتحان کے موقع پر کچھ نجی اسکولوں میں پیپر، جبکہ سرکاری اسکول میں پرچے ہوا کرتے تھے۔ کہیں کہیں استاد کو سر کہا جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ سارے اساتذہ ٹیچرز بن گئے۔ رفتہ رفتہ عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو زبان کا جو زوال شروع ہوا، وہ اب نہایت تیزی سے جاری و ساری ہے۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی، اور جو ہم جماعت تھے وہ کب کلاس فیلوز میں بن گئے۔ ہمیں بخوبی یاد ہے کہ 50 اور 60 کا کیا حال میں اول، دوم، سوم، چارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نیم اور دہم جماعتیں ہوا کرتی تھی، اور کمروں کے باہر کی لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا۔ پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اوڑھ لیا، اور فرسٹ سے 10th کلاس کے نیم پلیٹس لگ گئیں۔ تفریح کی جگہ ریسیس اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ گرمیوں کے چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکسینیشن اور ونٹر ویکیشنز آ گئیں۔ چھٹیوں کا کام چھٹیوں کا نہ رہا، بلکہ ہالی ڈے پریکٹس ورک ہو گیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ امتحانات کی جگہ ایگزامز ہونے لگے۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کے اصطلاحات آ گئیں۔ اب طلبہ امتحانات دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے، بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں۔ قلم، دوات، سیاہی، تختی، سلیٹ جیسے اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئیں۔ ان کی جگہ کی لینڈ، پینسل، جیل پین، بال پین آ گئے۔ کاپیوں پر نوٹ بکس کا لیبل لگ گیا۔ نصاب کو کورس کہا جانے لگا، اور اس کورس کی ساری کتابیں بستہ کی بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا۔ اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی۔ انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی۔ اسی طرح طبیعیات فزکس میں، اور معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹس اسٹڈی کرنے لگے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی
اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں، اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے، داخلوں کی بجائے ایڈمیشن ہونے لگے، اول دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے، بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا، اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے۔ ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردانہ خانہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے، تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا، اور اس میں بڑے برتن کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا، اور دوسری منزل کو فرسٹ 8 فلورز دروازہ ڈور کہلایا جانے لگا۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی، کمرے روم بن گئے، کپڑے الماری کی بجائے کپ بورڈ میں رکھے جانے لگے۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا، اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پپا، پاپے کے گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے رس صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے، اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان، ممی اور مام میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا، چچی، تایا، تائی، ماموں، مہمانی، پھپھا، پھپھی، خالو، خالہ، سب کے سب ایک غیر اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنس میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ نہ جانے ایک نام نہاد تبدیلی کے زد سے کیسے بچ گیا۔ نہ جانے ایک نام تبدیلی کی زد سے کیسے بچ گیا۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین پہلے بھی ماسی کہلاتی تھی، اب بھی ماسی ہیں۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کے زد سے کیسے محفوظ رہتے ہیں۔ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں، اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ آخر دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈز بن گئی، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی۔ یعنی کس ڈھب سے مذکور کو مونس بنا دیا گیا، یعنی کس ڈھب سے مذکر کو مونس بنا دیا گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل اسٹور کا روپ دھار لیا۔ نائی و حجام باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے۔ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہیے تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے ہیں۔ بابو کلرک اور چپراسی پیون بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام
الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا ہے۔ سود جیسے کبھی فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا، طوائفیں آرٹسٹ بن گئیں اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی ہی چھین لی گئی۔ صحافی جرنلسٹ بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس کا اور کہاں کا کیا کیا رونا رویا جائے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیائی مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے لگا لیا ہے۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسروں کا کیا روبا روئیں، ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ بہت سے اردو الفاظ کو ہم نے انگریزی قبرستان میں مکمل دفن کر دیا ہے اور مسلسل دفن کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل منیر پولیدی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔